نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اور اس جب قلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے کانا تھا وہ من الجن جنوں میں سے ففسق تو اس نے نافرمانی کی عن امر ربی اپنے رب کے حکم سے افتتخذونہ کیا بھلا تم بناتے ہو اس کو وذریتہ اور اس کی ذریت کو اولاد کو اولیاء دوست مددگار من دونی میرے سوا مجھے چھوڑ کر وہم حالانکہ وہ لکم تمہارے لیے عدوٌ دشمن ہے بئسا کتنا برا ہے للظالمین ظالموں کے لیے بدلا بدل ما اشہدتہم میں نے نہیں حاضر کیا تھا ان کو خلق پیدائش میں السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی ولا اور نہ خلق پیدائش میں انفسہم ان کے نفسوں کی وما کنت اور نہیں ہوں میں متخذہ بنانے والا المضلین گمراہ کرنے والوں کو عضدا مددگار ویوم اور جس دن یقول وہ کہے گا نادو پکارو شرکائی میرے شریکوں کو الذین وہ لوگ زعمتم گمان کرتے تھے تم فدعوہم تو پکارو ان کو فلم یستجیبوا لہم نہ وہ جواب دیں گے ان کو وجعلنا اور ہم بنا دیں گے بینہم ان کے درمیان موبقا ہلاکت کی جگہ ورآ اور دیکھیں گے المجرمون مجرم النار آگ کو فظنوا تو وہ سمجھ لیں گے انہم بے شک وہ مواقعوہا گرنے والے ہیں اس میں ولم یجدوا اور وہ نہ پائیں گے انہا اس سے مصرفا لوٹنے کی جگہ بچنے کا راستہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا پھیر پھیر کے بیان کی ہم نے فی ھذا القرآن اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کل مثل ہر طرح کی مثال میں سے وکان الانسان اور ہے انسان اکثر شیء زیادہ ہر چیز سے جدلا جھگڑنے والا
وما منع الناس اور نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں اذ جب جاءہم آئی ان کے پاس الہدی ہدایت ویستغفروا اور بخشش مانگے ربہم اپنے رب سے الا مگر ان کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس سنت الاولین طریقہ پہلوں کا او یأتیہم العذاب یا آئے ان کے پاس عذاب قبلا سامنے سے وما اور نہیں نرسلو ہم بھیجتے المرسلین رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بالباطل ساتھ باطل کے لیدحدوا تاکہ زائل کر دیں پھسلا دیں بہی ساتھ اس کے الحق حق کو واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا آیاتی میری آیات کو وما انذروا اور جس سے وہ ڈرائے گئے ہزوا مذاق ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو ذکرا نصیحت کیا گیا بآیات ربہ اپنے رب کی آیات کے ذریعے فأعرض تو اس نے اعراض برتا عنہا اس سے ونسیا اور بھول گیا ما قدمت جو آگے بھیجا یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے انا بے شک ہم نے جعلنا بنائے ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن غلاف ان یفقہوہ کہ نہ سمجھ سکیں اس کو وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے وَإِن تَدْعُهُمْ اور اگر تم پکارو ان کو إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف فَلَن يَهْتَدُوا تو ہرگز ہدایت نہ پائیں گے اذن تب ابدا کبھی بھی وَرَبُّكَ اور رب تیرا الغفور بخشنے والا ہے ذو الرحمہ صاحب رحمت ہے لو یؤاخذہم اگر وہ پکڑے ان کو بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی لعجل البتہ جلدی دے گا لہم ان کو العذاب عذاب بل لہم بلکہ ان کے لیے موعد وعدے کا ایک وقت ہے لن یجدوا ہرگز نہ پائیں گے من دونہ اس کے سوا موئلا لوٹنے کی جگہ وتلک القری اور یہ بستیاں اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے ان کو لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا وجعلنا اور بنایا ہم نے لمہلکہم ان کی ہلاکت کے لیے
موعدہ ایک مقرر وقت. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. بار بار کی تکرار اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ قرآن صرف علم نہیں، یاد دہانی ہے. کیونکہ اگر صرف علم ہوتا تو ایک دفعہ کہہ دینا کافی تھا نا، علم ہو گیا ہم کو، ریپیٹیشن نہ ہوتی. یہ ریپیٹیشن کس لیے اور کیوں؟ یہ تکرار کس لیے؟ یاد دہانی کے لیے، یاد رکھنا، بھولنا نہیں. فسجدوا الا ابلیس، لیکن ساتھ ہی یہ کہ ہر دفعہ کوئی نئی بات بھی اس میں ہوتی اور کم از کم انداز تو ضرور نیا ہوتا ہے. فرمایا کان من الجن، یہاں ابلیس کی حقیقت کھول دی گئی کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. تو پھر حکم تو فرشتوں کو تھا، جنوں کو تو تھا ہی نہیں. اس کو تھا، ابلیس کو تھا. یعنی سارے جنوں کو تھا یا نہیں تھا، لیکن ابلیس کو تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرشتوں کا ہم نشین تھا. اپنے سجدوں، ذکر اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کا دوست بن گیا تھا، فرشتوں کی مجلس میں رہتا تھا، فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. فسقہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ نکلنا. اپنے رب کے حکم سے بندگی کی حد سے باہر نکل گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بظاہر بہت عبادت گزار ہو سکتے ہیں، خوب نمازیں پڑھنے والے، لیکن دوسری طرف اسی رب کا حکم نہ ماننے والے. مسجد میں تو ان کو خدا یاد آتا ہے، بازار میں بھول جاتے ہیں. شیطان عبادت تو خوب کر رہا تھا، لیکن صرف عابدوں کے ساتھ. اسی رب نے جب حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو اس نے کہا میں نہیں جھکتا. آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو عبادت کا تکبر ہو جاتا ہے نا، عبادت کے گھمنڈ میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے، ان میں بھی بعض اوقات یہی سرشت ملے گی آپ کو کہ اللہ کے آگے تو جھک جھک کر ان کے ماتھے پہ گٹے پڑ گئے، لیکن جب وہی لوگ انسانوں سے معاملہ کرتے ہیں اتنے تکبر کا کہ کسی انسان کے آگے نہ جھکے، انا کا شکار ہوتے ہیں. آپ نے اکثر یہ شکایت سنی ہوگی کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں بڑے خشک مزاج ہوتے ہیں، ہے نا یہ رویہ؟ کسی سے آگے بڑھ کے ملیں گے نہیں، کسی کو پوچھیں گے نہیں. یہ تاثر کیوں عام ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ تاثر ہے؟ یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں آپ سنیں گے وہ تہجد گزار بھی ہے، تسبیح تو کبھی اس نے ہاتھ سے نہیں رکھی، چہرے پہ محراب بھی پڑی ہوئی، لیکن جو ہی وہ معاملہ کرتا ہے اپنی بیوی سے، اپنے رشتہ داروں سے، تو عاجزی نام کی شے نہیں. میری اس بات کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ میں کسی عبادت گزار کا مذاق اڑاؤں، صرف اس چیز کی اصلاح چاہتی ہوں، اور اپنی کم از کم سب سے پہلے کہ ہم لوگ جو دیندار کے نام سے پہچانے جائیں، دین کے نام سے جانے جائیں، کہیں ہم میں یہ بات نہ آئے، دین کا یہ روپ ہم میں نہ آئے کہ اللہ کے حکم کی تو بڑی پابندی کریں، اور جب بندوں سے معاملہ ہو تو انا کا شکار ہو جائیں اور کسی کے آگے جھکنے کو تیار ہی نہ ہو، کسی سے جھک کے مل ہی نہ سکے، اور ہر وقت ماتھا ٹھنکا رہے. دیکھا نا فلاں نماز نہیں پڑھتا، دیکھا نا فلاں جو ہے وہ ایسا ہے، فلاں ایسا، ہر وقت انگلیاں دوسروں پہ اٹھتی رہیں. ایسے رویے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بالکل ہی نہیں پڑھتے، پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ایسی نمازیں نہیں چاہیے. ابلیس کا قصور یہی تھا، اللہ کے آگے بڑے سجدے کرتا تھا، انسان کے آگے نہیں جھکا. کیا یہ ایک ابلیسی رویہ نہیں؟ یہ ایک شیطانی رویہ نہیں؟ اچھا، شیطان کو تو ہم بڑا مردود کہتے ہیں،
لیکن جب کوئی انسان ایسا کہے کسی کو یا کرے تو ہم اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو دیندار انسان کے اندر عیب نکالنے والے. اس کو ہم نہیں بولنے دیتے. ہم کہتے ہیں دیکھا نا یہ خود نہیں نا چونکہ نماز پڑھتا, یا خود اتنا پابند نہیں نا اس لیے اس کو دیندار بڑے برے لگتے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ جہاں ہم نمازوں کے پابند ہیں وہاں ہمیں انسانوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری مجلس کے قریب تر لوگ کون ہوں گے؟ المؤتئون اکنافا, جو کندھے جھکا کے رکھتے ہیں, یعنی جھک کے ملنے والے لوگ, عاجزی کرنے والے. الذین یألفون ویؤلفون, جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور کیے بھی جاتے ہیں, ان سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں. آپ اس معیار اور اس پیمانے کو اگر واقعی آپ حضور کی صحبت چاہتے ہیں قیامت کے دن تو اپنے اندر ضرور دیکھیے, کیا آپ دوسروں سے محبت کرتے ہیں؟ اور نمبر 2, کیا لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر لوگ آپ کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ آگے نکلے یہاں سے, چلو چلو جلدی کرو, وہ پھر پہنچ گئی, خدا کے لیے ایسے مبلغ نہ بنیے اور ایسی تبلیغ نہ کیجیے کہ آپ کی شکل دیکھتی لوگ بھاگ نکلیں. اور بعض اوقات ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. عام روزمرہ زندگی میں انسانوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت تکبر کا نہیں, عاجزی کا. کان من الجن, جنوں میں سے تھا. جنوں کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ففسق عن امر ربہ, تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر دی. یہ بھی اللہ کا حکم تھا. آپ کو پتا ہے نا کہ بندوں کی خدمت یا بندوں کا خیال رکھنا یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. افتتخذونہ, کیا بھلا تم بنا لو گے اس کو یا بنا رہے ہو اس کو, وذریتہ, اور اس کی ذریت کو, اولیاء, دوست, کیا اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناؤ گے, اس کے چیلوں کو دوست بناؤ گے. اس کے چیلے کتنی قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے. کہاں کہاں سے؟ من الجنۃ والناس, کچھ جنوں میں سے ہیں, کچھ انسانوں میں سے ہیں. فرمایا کہ شیطان اور اس کے چیلوں یا اس کی اولاد کو اپنا دوست بناؤ گے, اپنا مددگار, کہ جن کے اندر یہی سرشت ہے, یہی خاصیت ہے, جن کے اندر تکبر ہے اور جو خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور جو اللہ کے آگے یا بندوں کے آگے جھکتے نہیں. من دونی, مجھے چھوڑ کر, وہم لکم عدو, حالانکہ وہ تمہارا بھی دشمن ہے. شیطان جو اللہ کا دشمن تھا, آدم کا دشمن تھا اور سب انسانوں کا دشمن ہے, ایسے دشمن کو اپنا دوست بناؤ گے اور اس کے پیروکاروں کو اپنا رہنما بناؤ گے. بئس للظالمین بدلا, کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدل, یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنانا اور اس کے چیلوں کو دوست بنانا. کیا چھوڑ کر کیا لیا؟ اچھا, عموماً انسان ان کو, ذریت شیطان کو جو ہوتی متکبر ہے, کیوں دوست بناتا ہے؟ کیونکہ ان سے متاثر ہوتا ہے, ان کے کسی کارنامے سے. فرمایا ان سے مروب ہونے کی کیا ضرورت؟ میں نے تو ان کو آسمان و زمین کی پیدائش میں حاضر ہی نہیں کیا تھا, ان کا کوئی مشورہ ہی نہیں لیا تھا, ان کا کیا کمال ہے؟ یعنی متکبروں کے آگے جھکنا. اچھا, یہ کرتے کون ہیں؟ شیطان اور اس کی اولاد کو دوست کون بناتے ہیں؟ جو خود اسی قبیل کے ہوتے ہیں نا, خود اپنے انٹرسٹ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. ورنہ دوستی یا مدد انسان کس سے لیتا ہے؟ دوستی کس سے ہوتی ہے انسان کی؟ اپنے جیسے سے ہی ہوتی ہے. انسان کو اپنے جیسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں. تو ما اشہدتہم خلق السماوات والارض, ان کے پیچھے بچھے جاتے ہو. کیا ہے ان میں؟ ان متکبروں کو تم نے اپنا
خدا بنا لیا، خدا کو چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو گئے، تم ان سے بڑے مرعوب ہو. کیا چیز ہے ان میں؟ انہوں نے بنایا کیا ہے؟ ان کے اندر کیا کمال ہے؟ آسمان و زمین کے وقت میں نے تو ان سے کوئی مشورہ بھی نہیں لیا تھا، ان کو حاضر بھی نہیں کیا تھا. ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت. پھر کیوں ان کی وفاداری؟ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست مددگار بناؤں. عضد کہتے ہیں کوہنی سے کاندھے تک کا درمیانی حصہ. یہ عضد کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ کو اگر کسی کا سہارا لینا ہے تو آپ کہاں سے پکڑتے ہیں اس کو؟ یہیں سے پکڑتے ہیں نا. مثلا ایک شخص خود نہیں چل سکتا، سم ٹائم آپ ہاتھ پکڑ لیتے کسی کا، لیکن ہاتھ سے ایسا سہارا نہیں لیا جاتا جتنا آپ دوسرے کے یہاں ہاتھ ڈال کے اس کو پکڑ لیں. فرمایا کہ میں ان کو اپنا مددگار نہیں بناتا، ان ظالموں کو جو مدلین ہیں. مدل کس کو کہتے ہیں؟ مدل گمراہ کرنے والا. میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں بنایا کرتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شیطان اور اس کے ساتھی اور اس کی ذریت، یہ سب کون سا رول پلے کر رہے ہیں؟ ان کا اصل رول کیا ہے؟ حق سے ہٹانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، اللہ سے پھیرنا، اللہ کے راستے سے ہٹانا. ان کا اصل رول یہ ہے. تو اشارہ ہے ان سب لوگوں کی طرف. اب اپنے ذہن میں جس کو مرضی لے آئیں آپ، ان سب لوگوں کی طرف، ان سب قوتوں کی طرف جو انسانوں کو حق کے راستے سے روکیں، حق سے بھٹکائیں. اچھا اب آپ دیکھیے ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، کس سے کی؟ اللہ نے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ خود عبادت گزار رہ چکا. ایسا شخص جو بظاہر دیندار ہو، بڑا نیک ہو، اور پھر وہ نیکی کے راستے سے روکے کبھی، تو سمجھ نہیں آتی نا کہ اس کو کیا ضد ہے. یعنی اگر ایک شخص جس نے خود کبھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کو کہتا نماز نہ پڑھو، تو آپ کو سمجھ آئے گی بھئی اس نے نہ خود پڑھی ہے نہ پڑھنے دیتا ہے. لیکن بسا اوقات ایک ایسا شخص جو دین کے لبادے میں لپٹا ہوا ہے، دین کا ظاہری حلیہ اپنائے ہوئے ہے، پھر وہ لوگوں کو مدل بن کر حق سے پھیرتا ہے، مت جاؤ وہاں. تو انسان کہتا ہے نہیں یہ صحیح کہتا ہوگا، اس لیے یہ تو سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا دین میں. شیطان کا بھی تو یہی حال تھا نا، سر سے پاؤں تک بڑا پرہیزگار نظر آتا تھا، لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. یہ جو انا کا مسئلہ تھا نا، اس کو لے ڈوبا. میں پیچھے رہ جاؤں، میری بات چھوڑ دے لوگ، میں ان کو اس طرف نہیں آنے دوں گا. اسی لیے تو جس خدا کے سامنے کل تک وہ جھکتا تھا، آج کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. سب سے بڑا کردار تو شیطان کا یہی ہے نا. شیطان کا سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ وہ دشمنی میں کر کیا رہا ہے اصل میں؟ یہ جو بار بار اس کو دشمن کہا جاتا ہے، اس کی دشمنی ہے کیا؟ کیا دشمنی ہے اس کی ہم سے؟ ہمیں حق کے راستے سے روکنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان اور اس کی ذریت کو کیا کہا؟ مدل، گمراہ کرنے والا. وہ لوگوں کو سیدھے رستے پہ نہیں آنے دیتا. سورۃ الاعراف میں اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا لہٰذا میں بھی تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا، ان کو آنے نہیں دوں گا. تو یاد رکھیے کہ بعض مدل یا بھٹکانے والے کس پردے میں بھی ہو سکتے ہیں؟
عبادت کے لبادے میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ان سے ہی تو انسان زیادہ دھوکا کھاتا ہے. عام لوگوں سے تو نہیں کھاتا اتنا. عام لوگوں سے کوئی دھوکا کھاتا ہے؟ عام بھٹکانے والوں سے انسان کہتا ہے بہت الرٹ ہوتا ہے، دیکھا نا یہ. لیکن جو بھیس بدل کر آ جائے، شیطان کی اصل مشکل تو یہ کہ بھیس بدل کے آتا ہے. اصل میں اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ لوگوں کو حق سے روکنا، لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف نہ جانے دینا. تو کوئی ایسا شخص جو نیکی کے لبادے میں نیک کام سے روکے، وہ کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ ذریتہ میں. فوراً الرٹ ہو جائیں کہ بھیس بدل کے حق سے روکنے آیا ہے. وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں گمراہوں کو اپنا بازو، اپنی قوت، اپنا مددگار بنانے والا ہی نہیں ہوں. یعنی بفرض محال مجھے کسی کو مددگار بنانا بھی ہوتا تو پھر بھی یہ اس قابل نہ تھے کہ ان کو مددگار بنایا جاتا. ایسے لوگ کبھی حق کے مددگار نہیں ہو سکتے. لہذا ہوشیار باش. تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے. دوسروں کو بھول جائیے، ہم سب کے لیے اپنا اپنا جائزہ لیجئے کہ کہیں آپ کی انا حائل تو نہیں ہو جاتی کسی کو بھی حق بتانے میں. کہیں انا کا مسئلہ تو نہیں بن جاتا. خود کو ٹٹولے نا ہم، کسی کو کیوں پرکھیں؟ کسی کے دلوں کا معاملہ ہم کیا جانے، ہم تو اپنا جانتے ہیں. تو کوئی شخص نیک کام سے روکے، خواہ وہ خود کتنا ہی نیک نظر آتا ہو. اگر نیکی سے روک رہا ہے تو سمجھے کہ اس وقت اس کے اندر شیطان آیا ہوا ہے اور اس کے اندر انا کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے. اس کی انا ہرٹ ہو رہی ہے، اس کی بڑائی پہ زد پڑ رہی ہے. شیطان نے اس پہ کیسے وار کیا کہ لو اگر لوگ وہاں چلے گئے تو تم تو چھوٹے پڑ جاؤ گے. جیسے ایک روز میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے ہاں بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کو گرا دو، خود وکٹری سٹینڈ پہ چڑھ کے کھڑے ہو جاؤ. دوسرا کو کھڑا ہو تو اس کو دھکا دے کے نیچے اتار دو. خود باعزت ہونے کا مطلب کیا؟ دوسروں کو ذلیل کر دو. یہ ایک شیطانی رویہ ہے. ہم سب کو خود اپنے طور پر اس سے محتاط ہونا، کیونکہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دیجئے میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر جم جاؤ. ورنہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہاں آپ دیکھیے کہ 3 لفظ اہم ہیں: فسق عن امر رب، ذریتہ، اور پھر ظالمین، اور پھر مدلین. خود اس نے فسق کیا، اپنے چیلے بنائے، وہ سب ظالم ہیں. مقصود ان کا کیا ہے؟ کہ لوگوں کو بھٹکائیں. مدلین ہیں. شکل، نام، رنگ، طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے.